بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کے درس کا جو موضوع ہے اصلاح معاشرہ سورہ حجرات کی روشنی میں۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جسے ہم لوگ اپنا لیں، اور کچھ ایسی خرابیاں بیان کی ہیں کہ جس سے ہم لوگ دور رہیں تو حقیقی طور پر معاشرے کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر روزانہ دنیا کے بڑے بڑے مقرر کو لا کر کے آپ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کر لیں، کانفرنس کر لیں، ہر گلی اور ہر نکڑ پہ کریں، معاشرے کی اصلاح نہیں ہونے والی۔ اس کی تطبیق، اس کا نفاذ جب تک نہیں ہو، ہر آدمی اپنے آپ کو جب تک بدلنے کی کوشش نہیں کرے، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ سورہ بہت چھوٹی ہے، 2.5 صفحے کے اندر یہ سورہ ہے، اور بہت ہی آسان انداز میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر موجود ہے۔ آپ احسن البیان کو آپ دیکھیں، پڑھیں تو آپ بآسانی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے کئی بنیاد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد کسی بھی معاشرے کی اصلاح کی پہلی اینٹ اللہ رب العالمین کی وحدانیت۔ اگر معاشرے میں شرک ہوگا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کو سجدہ کیا جائے گا، کسی اور کی عبادت کی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ جب لوگ اللہ کی عبادت ہی نہیں کریں گے، اپنی عبادت کو خالص اس کے لیے نہیں کریں گے، اس کی توحید کو نہیں اپنائیں گے، تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ مکہ کے معاشرے کو دیکھیں، بدترین معاشرہ تھا ایک اعتبار سے، جہاں جھوٹ، زناکاری، سودخوری، قتل و غارت گری عام تھی۔ ایسے معاشرے میں اللہ رب العالمین نے ایسے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا حکم دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک اور مشرک سے دوری اختیار کرو، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ تو جب اس زمانے میں جب کوئی نہیں تھا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکیلے نکلتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پورا مکہ خلاف تھا۔ جب دھیرے دھیرے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی تو وہ لوگ جو کل تلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے پیچھے تلوار لے کر کے کھڑے رہتے۔ یہ توحید کی برکت تھی۔ اصلاح معاشرہ رفاہی کام سے نہیں ہوتا ہے، آٹا بانٹ دیا، چاول بانٹ دیا، نہیں۔ جب تک دل کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت نہیں بیٹھائی جائے گی، اس وقت تک اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا۔ ورنہ ہم سے زیادہ کام تو کرسچن کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، کیوں نہیں ان سے اصلاح معاشرہ ہوتا؟ کیوں نہیں معاشرہ گناہوں سے پاک ہوتا؟ کیوں نہیں بھائی بھائی سے سچ بولتا ہے؟ کیوں لوگ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں، خشیت اڑ گئی ہے۔ کل قیامت کے دن جواب دہی کا خوف ختم ہو گیا،
تو جب تک معاشرے میں توحید کی بنیاد نہیں ڈالی جائے گی، لوگوں کو عقیدہ توحید نہیں سمجھایا جائے گا، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا بھی اچھا معاشرہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یورپین لوگ بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، ہنس کر کے بات کرتے ہیں۔ ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب کی عبادت سے ہوتا ہے۔ چاہے وہ جتنے اچھے اخلاق والے ہو جائیں، جن کا اخلاق اپنے رب کے ساتھ اچھا نہیں ہو، اس کے اچھے اخلاق سے آپ کو کیا فائدہ ملے؟ تو انسان کا اخلاق سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا غلام بنے اور اس سے وعدہ کرے، رب تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تیرے ناموں کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح نہیں کریں گے، تجھے چھوڑ کر کے کسی اور سے دعائیں نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی محبت دل میں نہیں بٹھائیں گے۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ صرف توحید کے لیے، صرف اور صرف توحید کے لیے صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کیا، ورنہ بلال رضی اللہ عنہ کا کیا قصور تھا جنہیں گردن میں رسی باندھ کر کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا؟ صرف یہی قصور تھا کہ وہ کہتے تھے هو اللہ احد، اللہ رب العالمین بالکل اکیلا تنہا ہے، ورنہ ان کی کیا غلطی تھی؟ تو جب تک معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین کا وہ پیغام، جس پیغام کو دے کر کے انبیاء کرام کو اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، یعنی توحید، اس کو عام نہیں کیا جائے گا، گھر گھر لوگوں کو سمجھایا نہیں جائے گا، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت نہیں کی جائے گی، معاشرے کی اصلاح کسی طور پر ممکن نہیں۔ گرچہ آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے کروڑوں نہیں اربوں خربوں خرچ کر دیں، معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک چیز کی اصلاح اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اور جب تک اللہ اپنے بندوں کی عبادت اور توحید سے خوش نہیں ہوگا، اللہ اس کی اصلاح کیسے کر سکتا؟ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے توحید۔ توحید کے بنا کسی بھی تقوی کا کوئی تصور نہیں۔ مشرک چاہے جتنا بڑا نمازی، جتنا بھی حج کرتا ہو، جتنی بھی عبادتیں کرتا ہو، لیکن ایک وہ سجدہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو کرتا ہے، وہ ایک سجدہ اس کے تمام اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ تمام اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے اللہ نے مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی، پورے عربوں کی اصلاح کی تھی، اسی طریقے سے ہمارے بھی معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور اس کا آغاز توحید سے ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، وہاں پر نصارہ تھے، یہود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں اہل کتاب یعنی یہود ہیں اور نصارہ۔ تو یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے ہنس کر کے بات کرنا، تھوڑا نرمی سے بات کرنا، ملا جلا کر کے چلنا، مصلحت جسے کلی مصلحت صلح کلی کی پالیسی اپنانا، دھیرے دھیرے کر کے جب تمہارے قریب آ جائے تب توحید کی دعوت پیش کرنا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کہا، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ انہیں جا کر کے پہلی چیز جس کی دعوت دینا وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہونی چاہیے، پہلی چیز۔ نصارہ بھی شرک کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور یہود بھی شرک کرتے تھے، اللہ رب العالمین عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ پہلا پیغام جو دینا ہے وہ توحید کا دینا ہے۔ اب اس سے اگر کوئی گھبرائے تو آپ اس کے ڈر سے کہیں گے نہیں پہلے توحید نہیں پھیلائیں، تو آپ کو اور ہم کو یا تو اللہ سے ڈرنا ہے یا معاشرے سے ڈرنا ہے۔ معاشرے سے ڈر کر کے توحید کی دعوت کو چھوڑ دینی ہے، اور اللہ کے ڈر سے توحید کی دعوت کی نشر و اشاعت کرنی۔ یہ ہمارے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ ہمیں کس کا ڈر چاہیے۔ اللہ سے ڈریں گے یہ عبادت ہوگی، لوگوں سے ڈریں گے یہ شرک ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کے ڈر سے کسی نیکی کو چھوڑنا، اس کو علماء نے عقیدے کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مؤمن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔
فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ تو سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا وہ توحید کا تھا۔ سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کرنے کے لیے وہ توحید کا تھا۔ اسی سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نور کی آیت ہے کہ اگر لوگ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، تو اللہ رب العالمین خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ اسی طریقے سے زمین میں استحکام، حکومت عطا کرے گا، زمین کے اندر استحکام اور حکومت عطا کرے گا۔ تو اگر زمین میں استحکام چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، شانتی چاہیے، معاشرے کی ہر اعتبار سے اصلاح چاہیے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے مخلص ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے لیے مخلص ہونا پڑے گا۔ اس لیے قل هو اللہ احد کا نام سورۃ الاخلاص ہے، کیونکہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اسی اخلاص کا نام توحید ہے۔ تو جب تک انسان اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، وہ کسی دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان جب اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا تو اس کے دل میں خوف ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو رب پکڑ کرے گا، اس کا مال کھائیں گے تو رب پکڑ کرے گا۔ یعنی جتنے بھی فتنوں کی جڑ ہے وہ شرک ہے یا اللہ رب العالمین کے خوف کا نہ ہونا ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں آئیں گی، معاشرے کے اندر اصلاح معاشرہ کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، اصلاح معاشرے کے اندر سب سے اہم اور کلیدی رول جو ادا کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ اطاعت کرنے میں آپ کو گھاٹا ہو، جان کا سودا کرنا پڑے، لیکن نبی کی اطاعت ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، نہ اللہ کے آگے بڑھو اور نہ رسول کے آگے بڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے آگے بڑھنا اور رسول کے آگے بڑھنے کا مطلب، اس کا سیدھا سادہ مطلب جو علماء نے بیان کیا ہے، مفسرین نے، کہ جب کوئی کام تم کر رہے ہو اور تم کو کوئی بتائے کہ یہ کام اللہ کے کلام کے یعنی قرآن کے خلاف یا یہ کام حدیث کے خلاف، تو اب تم اس سے کٹ حجتی نہ کرو۔ یہ نہیں کہو کہ ارے سنت کو چھوڑ دینے سے کون سا بڑا گناہ ہو جائے گا، سنت کو کرنے سے ثواب ملے گا نا، کون سا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ جب نبی کی بات آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب کسی بھی مؤمن کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، جائز نہیں کہ جب اس تک کوئی حدیث پہنچ جائے تو حدیث کو چھوڑ کر کے کوئی اور معاملہ اختیار، چاہے کوئی بھی ہو، عالم ہو، عام آدمی ہو، مرد ہو، خاتون ہو، کوئی بھی ہو، شادی بیاہ کر رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں، کوئی گزر رہا ہے، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی معاشرے کا بزرگ شخص، کوئی نمازی پرہیزگار آپ کو کہا کیا موسیقی بجاتے ہو، کیا میوزک بجا رہے ہو، گرچہ خوشی کا ماحول ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ گانا حرام ہے۔ آپ اس کو پلٹ کر کے جواب دیں، ایک ہی موقع تو ہوتا ہے خوشی کا، اس میں بھی آپ دین کو لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا۔ کسی نے آپ کو نصیحت کی اللہ اس کے رسول کے حوالے سے، اور آپ اپنی خوشی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اصل خوشی تو یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشوں کو قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا لیں، یہ اصل خوشی ہے۔ ایسی خوشی محسوس کر کے دیکھیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں دنیا کا بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن ایک حدیث آ گئی اس کام کے بالکل خلاف ہے، آپ نے اس کام کو اس لیے چھوڑ دیا کہ دنیا میں گھاٹا کر کر کے ہم جنت کے فائدے کو ترجیح دیں گے، جہاں نبی شفاعت کریں گے، اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اصل خوشی ہے، اور اس خوشی پہ ہزاروں جانیں قربان۔ کبھی زبان نہیں لڑائیں، سوچے کبھی بیٹھ کر کے کہ اگر آپ یہی سودی کاروبار کر رہے ہوتے مثال کے طور پر،
یہی گانا بجا رہے ہوتے، مان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے پاس آتے اور کہتے اے فلاں یہ چیز حرام ہے، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ڈانٹ کے بھگا دیتے؟ کیا ایسے ہی دھتکار دیتے؟ نہیں نا۔ تو ابھی نبی کی حدیث آئی ہے، کبھی کیوں آپ کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خوف پیدا نہیں ہوتا؟ پھر کہتے ہیں ہم نبی کے سچے ماننے والے۔ کاہے کا سچے ماننے والے؟ ہم نبی کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ جو نبی کے لیے اپنی خواہش کو نہیں قربان کر سکتا، وہ نبی کے لیے اپنی جان کو خاک قربان کرے گا۔ جو نبی کی بات نہیں مان سکتا، وہ نبی کے لیے اپنی جان دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسی جان کی نبی کو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے جو جان نبی کی اتباع و فرما برداری میں نہ گزرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے آگے بڑھنے کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی بات جو آپ کر رہے ہوں، اگر اس کے خلاف کوئی قرآن کی آیت آ گئی یا حدیث رسول آ گئی، منہج صحابہ آ گیا، آپ اس کام کو بالکل لیا چھوڑ دیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو میری حدیث کی، میری سنت کی، میرے قول کی، میرے حکم کی مخالفت کرے گا، اللہ اس کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے۔ آج ہم جو ہر جگہ ذلیل ہیں، ماشاءاللہ لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، لوگوں کے پاس عہدے بھی ہیں، لیکن ہر طرف سے ہمیں ہی ذلیل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نبی کے حکم کو عزت دے رہے ہیں، نہ اللہ کے حکم کو عزت دے رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حکم کو اور نبی کے حکم کو عزت نہیں دیں گے تو دنیا والے ہمیں عزت کیسے دیں گے؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ دنیا میں عزت چاہیے، رتبہ چاہیے، حکومت چاہیے، قوت چاہیے، شان و شوکت چاہیے، رب کی عزت کرنا سیکھیں، نبی کے حکم کی عزت کرنا سیکھیں۔ اور نبی کے حکم کی عزت اور احترام یہ ہے کہ جب کوئی حدیث آ جائے، آپ اس کے خلاف کام کر رہے ہوں، فوراً اس کام کو چھوڑ کر کے نبی کی اس حدیث پر عمل کریں، علی الاقل رک جائیں، ورنہ خطرہ ہے کہ آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ڈر ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا فتنے سے کیا مراد ہے اس آیت میں؟ کہا فتنے سے مراد شرک ہے۔ کہا شرک کیسے؟ کہا آج یہ آدمی نبی کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، شیطان اس کو اور بہادر بنائے گا، کل ہو کر کے اللہ کے حکم کی مخالفت کرے۔ تو اصلاح معاشرے کی پہلی اینٹ اللہ رب العالمین کی توحید کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ہر کام میں، کیونکہ ہم نے کلمہ اللہ کی وحدانیت کا پڑھا ہے اور نبی کی رسالت کا۔ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے غلام ہو چکے اور نبی کے حکموں کے غلام ہو چکے۔ اور ایک غلام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، ہر کام میں اپنے آقا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ نظریں اٹھاتا ہے تو اس کے حکم سے، اور جھکاتا ہے تو صرف اس کے حکم سے۔ اگر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں تو گویا آپ رب کے غلام نہیں، اپنے نفس اور خواہش کے غلام۔ جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، معبود برحق صرف اللہ ہے، کوئی معبود برحق نہیں، گویا کہ آپ نے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ رب جو تو حکم دے گا وہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا رسول مانتا ہوں، یعنی پوری زندگی جس طریقے سے نبی نے گزاری ہے اور جیسے گزارنے کا حکم دیا ہے، رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس کلمے کے ذریعے سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے آپ کو نبی کے راستے سے، ان کے اسوے سے نہیں ہٹاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی غلامی اور نبی کے حکموں کی غلامی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں کون کتنا بڑا غلام؟ آپ کسی کی غلامی کریں، کسی آفس میں، کسی فیکٹری میں، وہاں پر اگر آپ اس کا حکم نہ مانیں، 2-3 مرتبہ وارن کرنے کے بعد، دھمکی دینے کے بعد وہ آپ کو نکال دے گا۔ لیکن یہ رب کی مہربانی، ہم تو روز اس کی نافرمانی کرتے ہیں، روز اس کے حکم کو چھوڑتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، پھر بھی رب ہمیں سورج کی روشنی سے محروم نہیں کرتا۔
پھر بھی رب ہماری ٹانگوں میں چلنے کی طاقت کو نہیں چھینتا۔ یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، اللہ 1 سے 2 منٹ کے لیے روک لے تو آپ سوچیں کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ یہ رب ہے جو رحیم ہے اپنے بندوں پر، معاف کرنے والا ہے، مہلت دینے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ 3 سے 4 مرتبہ آپ بدتمیزی کر دیں، ان کی بات نہ مانیں، جن کے اوپر آپ پلتے ہیں یا جن کے پیسوں پر، وہ آپ کو نکال باہر کرے گا۔ لیکن اللہ کی روزانہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے محروم نہیں کیا، کیونکہ وہ رحیم ہے، ہمیں اور آپ کو مہلت دے رہا ہے۔ اس کے بارے میں انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک پورے طور پر انسان غلام نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ معاشرے کی اصلاح میں کوئی بھی کردار ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آج وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے گا، کل پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہو جائے گا اور اللہ کے حکم کے خلاف چلے گا۔ معاشرے میں پھر سے فساد پیدا ہوگا، معاشرے کا امن بگڑے گا، اور اس کے بعد جو معاشرے کے اندر جو اچھائیاں پیدا ہوئی تھی وہیں سے خرابی پیدا ہوگی اور پھر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے، دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی سورت کی ایک آیت میں کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرہ واجر عظیم۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو نیچی رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں، خاموش رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کو امتحان میں کامیاب بھی کر دیا۔ تو نبی کے سامنے آواز پست اور نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو وہ آپ کے معاشرے، آپ کے دل، آپ کی تجارت، آپ کی بیوی بال بچے کے خلاف کیوں نہ ہو، سب سے آگے نبی کی ہی بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا اور چل رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اے اللہ کے رسول پوری دنیا سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فترک یدہ، ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا عمر جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کر لیتے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سوچا، تأمل کیا اور کہا کہ الآن انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول اب تو میں سمجھ گیا کہ آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور کیا کہ میری جان تو ایمان سے پہلے بھی موجود تھی، ایمان لانے سے پہلے بھی میری جان موجود تھی، لیکن یہ جان تو ہلاکت کی طرف، گمراہی کی طرف لے جا رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد اس جان کو جہنم اور گمراہی سے نجات ملی اور جنت کے راستے پر چل پڑی، تو پھر اس جان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اصل قدر و قیمت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 10 چیزوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کیا اگر تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں، تمہارا مال، یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ چیز اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، تو تم اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم کو پکڑ لے گا اور تم فاسق و فاجر ہو کر کے اٹھائے گا۔ ہر ایک چیز سے زیادہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے، اور نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کے حکموں کے علاوہ کسی کا حکم شامل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے تو بدر کے اندر صحابہ کرام نے شہادت دی، احد کے اندر 70 لوگ شہید کیے گئے۔ کیوں؟ وہ لوگ نبی کی حفاظت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان رب کے حوالے کر دی۔ آج ہم نبی کی سنت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچ اور حق کے ماننے والے، کاہے کہ حق کے ماننے والے۔ آپ سے اور ہم سے نبی کی سنت کی حفاظت نہیں ہو پاتی، کل کوئی نبی پر انگلی اٹھائے گا کہ آپ اس کی حفاظت کر پائیں گے؟ وہاں پر بھی ڈریں گے، پیچھے بچہ ہے، پیچھے بیوی ہے، تجارت ہے، خاندان ہے، کون دیکھے گا اس کو؟ یہ بات تو صحابہ کرام کے پاس بھی تھی نا، ان کے پاس بھی بچے تھے، ان کے پاس بھی تجارت تھی، ان کے پاس بھی خاندان تھا، ان کے سامنے سیدھا نصب العین تھا۔ اگر نبی ہے تو سب کچھ باقی ہے، نبی نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جان آخری کے حوالے کر۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ ان لوگوں نے اپنی جان دے کر کے نبی کی جان کی حفاظت کی۔ کم از کم ہم اپنا وقت دے کر کے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے نبی کی سنت کی تو حفاظت کر سکتے ہیں نا۔ نبی کی سنت کی حفاظت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس قدر نبی کی سنتوں پر عمل ہوگا اسی قدر نبی کی سنت زندہ ہوگی اور محفوظ رہے گی۔ ہم سنت کو چھوڑتے جائیں اور پھر کہیں کہ ہماری اللہ مدد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہماری سنتا نہیں، تو جب ہم اللہ کی نہیں سنیں گے اور نبی کی نہیں سنیں گے تو پھر ہماری اللہ رب العالمین کیسے سنے گا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہوئی، اور یہ دو سب سے اہم چیزیں، باقی اس کے بعد کا درجہ رکھتی ہے۔ تیسری چیز جو معاشرے کو فساد، بگاڑ اور خرابیوں سے پاک رکھتی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ مثال کے طور پر میں اور ظہیر بھائی دونوں دوست ہیں، ایک تیسرا آدمی آیا، کوئی بھی افسر، صادق، کوئی بھی آیا اور کہا کہ ظہیر بھائی سے آپ کی اتنی دوستی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی رائے رکھتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم 20 سال کی دوستی کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ 1 منٹ والا جو آتا ہے خیر خواہ بن کر کے اس کو دیکھتے ہیں، اور ان کے تعلق سے ہم بغض عداوت پال لیتے ہیں، ان سے بات کرنا بند، ان کا میسج دیکھنا بند، ان سے کال کرنا بند۔ یہی پہ اللہ نے کہا کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تحقیق کر لو، یہ جو آیا ہے خبر لے کر کے فوراً آپ ظہیر بھائی کو اٹھائیے، کال ملائیے کہ آپ کے تعلق سے اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے، جس کو کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا، نہ بغض رہے گی نہ عداوت، کچھ بھی نہیں رہے گا، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے غلطی کی ہوگی فوراً آپ سے کہیں گے ہاں غلطی ہو گئی، آپ کے تعلق سے ہو گیا، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو معاف کر دے، کیونکہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے تو وہ لوگوں کو معاف کرے۔ معافی تلافی ہو گئی، پھر سے آپ کی دوستی باقی رہے گی۔ تو کوئی بھی آپ تک کوئی بری خبر پہنچائے کسی کے بھی تعلق سے، پہلے اس کی تحقیق کرے، پہلے اس کی تحقیق کرے کیا یہ صحیح ہے۔ جب تک اس کی تحقیق نہیں کریں گے آپ معاملے کی تہ تک نہیں پہنچیں گے، آپس میں دشمنی کی دیواریں بلند ہوتی چلی جائیں گی، خلیج اس قدر بڑھے گی کہ پھر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنا، دیکھنا تک گوارا نہیں کریں گے۔ آپ کافروں کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے ملیں گے، لیکن ایک مسلمان بھائی، حق پرست بھائی، سنت پر قائم بھائی کو نہ سلام کریں گے نہ اس کا چہرہ دیکھنا گوارا کریں گے۔ کیوں؟ اسی فاسق و فاجر کی وجہ سے جو بری خبر لے کر کے آیا۔ تو کوئی بھی کسی کے بارے میں، دوست کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بھائی بہن کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں کوئی کچھ کہے، آپ پہلے تحقیق کر دیں، پھر اس کے بعد جا کر کے آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ چاہیں تو معاف کر دیں، آپ کا حق ہے، جو معاف کر دے وہ سب سے بہتر ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اس کا اجر اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ تو اگر کوئی بھی بری خبر معاشرے کی چغلی، یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں، ابھی کوئی یہاں پر بیٹھا دوسری جگہ جا کر اور بولتا ہے تو وہی بات نہیں بولتا جو آپ نے کہا، اس میں کچھ ملا کر کے بولتا ہے تاکہ پوری طریقے سے دشمنی ہو جائے۔ تو ایسے لوگ معاشرے کو بانٹتے ہیں، توڑتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ چغلی وغیرہ جو ہوتی ہے یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔
جادو سے دو آدمی کے درمیان دوری تھوڑا دیر میں ہوتی ہے، لیکن چغل خوری سے دوری فوراً ہو جاتی ہے۔ تو جب اگر یہ معیار اور میزان رہے گا کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ معاملے کی تحقیق کر لو، ہم تمہاری بات کیوں مانے بھائی، ہم تو تم کو جانتے بھی نہیں ہیں، میں جانتا ہوں تم ہمارے محلے میں رہتے ہو، لیکن نہ میں تمہارے ساتھ پلا بڑھا ہوں، نہ تمہارے ساتھ رہا ہوں، نہ تمہارے اخلاق کو جانتا ہوں، نہ تم کو جانتا ہوں کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ ایک مرتبہ آ کر کے بولو گے ہم اپنے 10 سال کے تعلقات کو توڑ لیں گے، 20 سال کے تعلقات کو توڑ لیں گے۔ ان سب چیزوں پہ غور کریں گے اور اس قسم کے لوگوں کا صفایا کریں گے اخلاقی اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے، تو دل ملے رہیں گے، تو معاشرہ ایسے ہی پھلتا پھولتا رہے گا اس وقت جب معاشرے میں توحید اور اللہ کی اطاعت قائم رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا چند آیتوں کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے ایمان والو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی کالا ہے تو آپ اس کو رنگ کا عیب دے رہے ہیں کہ تم کالے ہو، کوئی لنگڑا ہے تو آپ اس کے جو عضو اس کا ختم ہوا ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کالا اور گورا اللہ کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ جتنے بھی ہینڈسم ہو جائیں، جتنے بھی خوبصورت، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کے پاس مال کتنا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کتنا خوبصورت ہے۔ آپ جتنے بھی بدصورت رہیں، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ چنانچہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نہایت کالے تھے، ابو لہب نبی کا چچا ایک دم گورا تھا، چمکدار چہرے والا۔ ایسے گورے اور چمکدار چہرے والے کو اللہ نے دنیا میں جہنم کی خوشخبری سنائی، اور اس کالے چہرے والے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کیا یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، دکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم ان کو دیکھو گے تو ہٹے کٹھے، لمبے چوڑے، بڑے خوبصورت دکھیں گے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں، وہ کمزور ٹانگوں والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں بہت پتلی تھی، اور بعض صحابہ دیکھ کر کے ہنس پڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تضحکون من دقت ساقی، کہ اس کی کمزور اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے تم ہنس رہے ہو۔ پتہ ہے اس کمزور اور پتلی ٹانگوں کا وزن اللہ کیا کتنا ہے؟ احد پہاڑ 8 کلومیٹر لمبا ہے، 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی وزنی۔ ایمان آپ کو وزندار بناتا ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت آپ کو وزندار بناتی ہے۔ کسی کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتا آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو پھٹے کپڑے میں ہیں، 2 وقت کا کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، ایک دم خستہ حال ہے، لیکن اللہ کے پاس پورے مسجد والے سے زیادہ قریب ہے، کیا پتا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث مدفوع من الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل پراگندہ حال ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہی بھگا دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ تو کسی کی حالت کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریں، چہرے کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریں۔ اللہ کو چہرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو دل کی خوبصورتی کی اور اعمال صالحہ کی خوبصورتی کی ضرورت۔ تو کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے، نہ کسی کی دولت کا، نہ کسی کی جہالت کا۔ اگر کوئی عالم ہے اور دوسرے کو کوئی غلط کام کر دیا، کتنے بڑے جاہل ہو، تحقیر نہیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ کوئی عالم ہے، آپ نے غلط کام کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اچھے سمجھائے، ارے جاہل ہو، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، کچھ سیکھتے نہیں ہو، یہ چیزیں انسان کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ وہ جاہل ہے، آپ عالم ہیں، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو سکھائیں۔ تو مذاق اڑانے میں تمام چیزیں آتی ہیں، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کے اندر کوئی کمی دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کمی سے مجھے محفوظ رکھا جس میں اس کو مبتلا کیا۔ پھر دعا کریں اے اللہ اس کمی کو اس شخص سے دور کر دے۔ یہ نبوی طریقہ ہے، یہی منہج سلف۔ لیکن ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں فوراً اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، نیا نیا پڑھ کر کے آیا ہے، بڑا نیا نیا بیان کر رہا ہے۔ آپ ہی پرانے پڑھے ہیں تو آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ ہر ایک اعتبار میں مذاق کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اگر استہزاء،
سخریہ مذاق کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا دل میں خوف کرنا چاہیے کہ آپ کتنے قریب ہیں اللہ کے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمہیں کیا پتا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہے۔ یہی بات کے تعلق سے کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے لقب سے نہ پکار، لوگوں کو برے لقب سے نہ پکار۔ برا لقب یہی ہوتا ہے نام بگاڑ کر کے پکارنا، جیسے لوگ کہتے ہیں 24 نمبر، وہابی، وہاب اللہ کا نام وہابی۔ آپ کو اگر ہم سے اختلاف ہے، اختلاف رکھیں، نام نہیں بگاڑے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے نام نہ بگاڑنے کا۔ کوئی عقیدہ اور منہج کی بات کرتا ہے اس کو کہہ دیں گے منہجی، نام نہیں بگاڑے۔ آپ کو نہیں آتا ہے یہ علم، آپ مت سکھائیے کسی کو، سیکھ لیجئے دوسرے سے، لیکن نام بگاڑنے کی ممانعت قرآن میں آئی ہے، حدیث میں۔ کسی کا نام نہ بگاڑیں، کسی کا استہزاء نہ کریں۔ جب یہ چیز سے معاشرہ پاک ہوگا، آپ کسی کو بھی دیکھیں گے کیسا بھی شخص ہے، نچلے درجے کا کیوں نہیں شخص ہے، جاہل ہے، ایک دم خستہ حال ہے، لیکن آپ اس سے مسکرا کر کے ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھتے ہو تو یہ تمہارا مسکرانا اس کو دیکھ کر کے صدقہ ہے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ الصدقہ تطفئ غضب الرب وتبرد نار جہنم، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرائیں گے، اس کو حوصلہ ملے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ شخص میرے لیے مخلص ہے، اس لیے مسکرا رہا ہے، گرچہ اس کے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لیکن اس کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان کی وجہ سے ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہو کر کے آپ کو صدقے کا اجر دیتا ہے۔ جب اس طریقے سے معاشرہ پھلے پھولے گا اور ایک دل ہوگا معاشرہ، سب کا دل ایک جیسا ہوگا، تبھی جا کر کے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے کہ ہم امام صاحب کو دیکھیں تو بڑھ کر کے ملیں، اور دربان کو دیکھیں اور وہ سلام بھی کرے السلام علیکم تو کٹ کر کے نکل جائیں۔ اپنا اخلاق سب کے ساتھ یکساں رکھیے۔ مالدار کو دیکھیں تو مولانا صاحب بالکل آگے جا کر کے گرم جوشی سے مصافحہ کریں۔ کوئی رکشہ چلانے والا ہے، مال ڈھونے والا ہے، وہ آ کر کے سلام کر، یہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام، ملتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ کوڑھ کے مریضوں کے ساتھ اس کے برتن میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے۔ عرش کے پاس اللہ سے ملاقات کر کے آئے تھے، اور زمین پر غریب اور فقیروں کے ساتھ، کوڑھ والے مریضوں کے ساتھ اس کے برتن میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتے۔ یہ اخلاق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ گالی دیتے تھے، مارنے کے در پہ تھے، فتح مکہ کے موقع پر سب سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ سب کو میں نے معاف کیا، جاؤ آزاد کر۔ یہ اخلاق ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کو مارنے کے در پر ہر طرح سے برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، آپ ان کو درگزر کر دیں، یہ اخلاق نبوی ہے۔ چال چلنے والے منافقوں کے راستے پر ہیں، کفار کے راستے پر ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، لیکن آپ اپنا اخلاق اچھا رکھیں۔ اس کو اصل اخلاق کہتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، یہ بدلہ ہے۔ لیکن کوئی آپ سے دور بھاگے، پسند نہ کرے، آپ اس سے اپنے تعلقات کو جوڑیں، اس کو رشتہ داری کو جوڑنا اور تعلقات کو جوڑنا کہتے ہیں۔ جو توڑے اس کو جوڑو۔ باقی ہم بھی ہنس رہے ہیں، آپ بھی ہنس رہے ہیں، یہ تو تبادل ہوا، آپس میں ایک دوسرے سے اخلاق کا تبادلہ ہوا، لیکن اصل اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ جو آدمی آپ سے دور بھاگے آپ اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی مت کرو، کیونکہ بدگمانی بسا اوقات کبیرہ گناہ میں انسان کو ڈال دیتی ہے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ ٹھیک عصر کی نماز کے وقت وہ نکلا، گاڑی میں بیٹھا، نکل گیا، گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، چلا گیا۔ آپ نے سوچا کیسا آدمی ہے، اذان کی آواز سنا، نماز کھڑی ہے، چھوڑ کر کے چلا گیا، یہ بدگمانی۔ لیکن جب آپ اس سے حقیقت حال دریافت کریں گے کہ بھائی تم کو دیکھا نماز کے وقت جا رہے تھے،
تو وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے سفر کرنا تھا، میں نے جمع بین الصلاتین کر لی تھی اور میری گاڑی چھوٹ رہی تھی یا فلائٹ چھوٹ رہی تھی، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ بدگمانی ختم ہو گئی۔ بدگمانی بغیر علم کے ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس علم ہو تو بدگمانی خود بخود دور ہو جائے گی۔ تو کسی کے بھی تعلق سے بدگمانی نہ پالیں، اور نہ کسی کے تعلق سے ٹوہ میں رہیے، کہاں جاتا ہے، اس سے ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے؟ بھائی کیوں ملتا ہے یہ اللہ جانے، وہ جانے، اللہ نے آپ کو اس کے پیچھے تو لگایا نہیں۔ تو کسی کے بھی تعلق سے نہ دل میں بدگمانی پالے، نہ اس کے تعلق سے ٹوہ میں لگے، یہ اس سے مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے، یہ اس کے یہاں جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، یہ اس سے بات کر رہا ہے تو کیا پتا میرے ہی تعلق سے بات کر رہا ہوگا، میرے ہی بارے میں کچھ بتا رہا ہوگا۔ یہ ساری باتیں بدگمانی ہے، گمان پر مبنی ہے، ظن پر مبنی ہے۔ اگر کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، مان لیجیے آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بات کر رہا ہے، تو آپ سوچ نہیں وہ اس کا دوست ہوگا، وہ جانے۔ مان لیجیے آپ ہی کی برائی کر رہا ہے، تو پھر اس کی نیکی آپ کو دے دی جائے گی۔ اب گھبرا کیوں رہے؟ تو بدگمانی نہیں پالے۔ تو بدگمانیوں سے معاشرے کو پاک ہونا چاہیے۔ معاشرے کی اصلاح میں بدگمانی کو ختم کرنا اور کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کو لوگ چغلی بھی کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ کون کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بولیے۔ نہیں، علماء کرنے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے۔ بھائی آپ کسی کو بتائیے گا نہیں فلاں 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 کے پاس یہ کہے گا اللہ معاف کرے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک بندہ نہ معاف کر دے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ علماء کی مجلس میں بیٹھ جائیں اور وہی عوام سیکھتی ہے۔ خواتین کا نمبر بعد میں آتا ہے، اب تو مردوں کے چائے خانے میں چلے جائیں۔ اگر آپ آدھے گھنٹے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے پاس ایک کتاب جمع ہو جائے گی لوگوں کے گھروں کی بات کی۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اندر کوئی عیب ہو، اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ذکروں کا اخاک بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسی صفت کے ساتھ کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کا رسول، جو عیب اس کے اندر ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ کہا سچ بولنے والا تو غیبت کر رہا ہوتا ہے، اگر جھوٹ بولے گا تو یہ بہتان تراشی ہوگی۔ سچ بولنے والا یہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، آپ سچ بول کر کے بھی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ سچ بول کر کے بھی گناہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ لوگوں کو یا ہم سبھی کو مہمان نوازی کے لیے اپنے گھر میں بلایا، بڑی اچھی مہمان نوازی کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد ہم لوگ سب بیٹھے ہیں اس کے سامنے، بڑا اچھا علاقے کا مشہور آدمی ہے، اس نے اپنی جیب سے بلیڈ نکالا، بلیڈ نکال کر کے اپنے چہرے کو کاٹنے لگا۔ ہم سب کا کیا رویہ ہوگا؟ ہم سب اس کو روکیں گے نا، اور اس کے اس عمل کو دیکھ کر کے ڈریں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ سائیکو ہے، نفس کا مریض ہے۔ ہم لوگ سب اس کو روکنے کی کوشش کریں گے نا، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہر آدمی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی اقواما یخمشون وجوہہم وصدورہم ولہم اظفار من نحاس یخمشون بها وجوہہم وصدورہم فقلت لجبریل من هؤلاء قال هؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے میرا گزر ہو تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن پیتل کے تھے، نحاس کے، کاپر کہہ لیجئے جس کو، اس ناخن سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا تھا اور اپنے سینے کو نوچ رہا تھا۔ تو یہ بہت بھیانک منظر لگا، تو میں نے جبریل سے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت بیان کرتے تھے۔ ہم لوگ سب بیٹھے ہوتے ہیں دعوت میں اور ایک آدمی کسی کے تعلق سے بیان کر رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی آدمی جب بلیڈ سے کاٹ رہا ہوتا تو ہم اس کو روکتے ہیں، اور یہی آدمی غیبت کرنے والا جہنم میں کاٹ رہا ہوگا تو ہم وہیں پر اس کو کیوں نہیں روکیں گے؟ تو جو غیبت جس مجلس میں ہوتی ہے تو آپ کے اوپر دو ذمہ داری ہوتی ہے، یا تو اس کو روکیں
یا اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ اس کو روکیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دب عن عرض اخیہ دب اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اور اگر آپ اس مجلس سے چلے گئے تو آپ اپنے بھائی کے گوشت کھانے میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کر کے کھائے؟ اگر کسی کے ہاں دعوت میں جائے بڑا اچھا گوشت پکا کر کے دے اور کھانے سے پہلے یہ کہہ دے یہ کسی انسان کا گوشت ہے، کیا آپ کھائیں گے؟ تو جب غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، غیبت کو چھوڑ دو۔ جب تک غیبت نہیں چھوڑیں گے جب تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہو۔ اور غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ آپ نیکیاں کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں کا تحفہ اس کو پیش کرتے ہیں جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں۔ بیلنس آپ کا بھرا ہوا ہے نیکیوں سے، قیامت کے دن آئیں گے آپ کے بیلنس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کہیں گے رب کہاں گیا؟ آپ اللہ رب العالمین کہے گا تم نے تو ان لوگوں کو ہدیہ کر دیا جن کی غیبت تم مجلسوں میں بیان کیا کرتے۔ جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے، آپ اس سے معافی نہیں مانگے، اس وقت تک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی عیب ہے تو جا کر کے اس کو سمجھائیں کہ بھائی صاحب میں نے یہ دیکھا ہے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اکیلے میں، یہ بھی نہیں سب کے سامنے، کیا یار تم کو میں نے دیکھا وہاں پہ ایسے کر رہے تھے، اب سب کے سامنے آپ نے کہہ دیا، اس کی تدلیل کیا، تحقیر کہتے ہیں، اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ اس کو اکیلے میں لے جائیں، اس کو بولیں کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، اللہ کا خوف کھائیں، نبی نے منع فرمایا ہے، قرآن میں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ یہ منع ہے، جا کر کے اس کی اصلاح کرنے کی سوچیں۔ تو یہ غیبت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی غیبت جائز ہے بلکہ واجب ہے، کچھ لوگوں کی غیبت واجب۔ کون لوگ؟ اہل بدعت، بدعتی، بڑا قبہ جبہ چڑھایا، قال اللہ قال الرسول کرتا ہے، ہر وقت دم کتاب و سنت اور ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو منہج صحابہ پر نہیں کرتا بلکہ بدعتیوں کی بات کتاب و سنت کے نام پر پیش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے، اور تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہے، بلکہ ان لوگوں کو واضح کرنا، مشہور کرنا، ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ اگر تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں میں بیجا تعویل کرتے ہیں، غلط سلط تفسیر کرتے ہیں، اعرض عنہم، ان سے اعراض کرو، دور رہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں دخل فی هذه الآیہ کل محدث ومبتدع الى یوم القیامہ، کہ اس آیت کے اندر ہر بدعتی اس آیت کے اندر قیامت تک داخل۔ اور امام احمد رحمہ اللہ، ان سے پہلے دیگر ائمہ جو گزرے ہیں اور صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، کوئی بدعتی ہے تو لوگوں کو بتاؤ فلاں بدعتی ہے، اس سے بچو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں کہتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں بدعت ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو بڑی اچھی نماز پڑھے گی، بہت اچھا قرآن کی تلاوت کرے گی، بہت اچھا قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، عبادت گزار ہوگی، تقوی شعار ہوگی، لیکن وہ کتاب و سنت کو منہج صحابہ پر وہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ یہ تفسیر ہے اس حدیث کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ دین سے ویسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر میں نے ان کو پا لیا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد و ثمود، کیا اگر میں نے ان کو پا لیا تو ان کو عاد و ثمود کی طریقے سے قتل کروں گا۔ نبی نے ان کی تعریف کی، ذکر کیا، بڑے عبادت گزار ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزہ دار ہوں گے، ساری چیز ہوں گی،
لیکن چونکہ یہ تمام عبادتیں ان کو نفع اس لیے نہیں پہنچائیں گی کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، وہ ان کا جو طریقہ ہوگا وہ صحابہ کے علاوہ طریقہ ہوگا، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ جو فتنہ پیدا کیا ہے آج تک اسی قوم نے کہ خوارج جو نبی کے زمانے میں، نبی کے بعد جو پیدا ہوئے، آج تک وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی نام پر، کسی نہ کسی تحریکیت کے نام پر، جماعت اسلامی کے نام پر کوئی نہ کوئی گمراہی وہ پھیلا رہے ہیں عوام کے اندر، اور لوگوں کو پرووک کرتے ہیں، ابھارتے ہیں حکومت کے خلاف، کسی کے خلاف، وہ ایسا بناتے ہیں کہ وہ بالکل جذباتی ہو جائے، مشتعل ہو جائے، کوئی ایسی غلطی کرے جس سے وہ پھٹ پڑے۔ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی۔ تو جب آپ منہج صحابہ پر رہیں گے تو آپ ان لوگوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ چنانچہ ایسے لوگ جو معاشرے میں انارکی پھیلانا چاہتے ہوں، بدامنی پھیلانا چاہتے ہوں، دہشت گردی کے راستے پر ہوں، امن و سلامتی کو ان سے خطرہ ہو، لوگوں کی جان کو خطرہ ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا، بلکہ امن و سلامتی کے اعتبار سے ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہے ان کو بتانا ضروری ہے۔ تو بدعتیوں کے، اور ایسا کام صرف بدعتی کر سکتے ہیں، اہل سنت نہیں کر سکتے، سلفی نہیں کر سکتے، اہل حدیث نہیں کر سکتے۔ چنانچہ غیبت جہاں حرام ہے وہیں پر بدعتیوں کی غیبت جائز نہیں بلکہ واجب ہے، تاکہ لوگ ان کی بدعت سے بچ سکیں۔ کیونکہ بدعتی جب بدعت کو پیش کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا اللہ کی نافرمانی کرو، رسول کی نافرمانی کرو، قرآن مت پڑھو، حدیث نہیں پڑھو، کیونکہ یہ کہے گا تو لوگ ایسے ہی دور ہو جائیں گے۔ وہ اپنی بات کو قرآن و حدیث کے غلاف میں لپیٹ کے پیش کرتا ہے، اور جب قرآن و حدیث، جب قال اللہ قال الرسول کہے گا، عام آدمی کو کیا پتا ہے، وہ سمجھے گا کہ یہ بھائی قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کی محبت میں گرفتار ہوگا، اور بعد میں جا کر کے جس عقیدہ توحید پر قائم تھا، جس منہج صحابہ پر قائم تھا، جس اہل حدیثیت کے راستے پر قائم تھا، اس سے وہ دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر وہی انارکی اور بدامنی کے معاملات پیدا ہوتے جائیں گے۔ تو جو بدعتی ہو یا بدعتیوں سے تعلق رکھتا ہو یا بدعتیوں کا دفاع کرتا ہو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ان سب کو سزا دینا ضروری ہے۔ جو بدعتی ہو، یا کوئی شخص بدعتی نہیں ہے، اپنے میں سے ہے لیکن بدعتیوں کا دفاع کرتا ہے، بدعتیوں کی کتاب کی نشر و اشاعت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، بدعتیوں کی کتاب کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے، جو بدعتیوں کا دفاع کرتا ہے، ان تمام لوگوں کو سزا دینا ضروری ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا۔ تو غیبت جہاں حرام ہے، ان بدعتیوں کی غیبت ضروری اور واجب ہے، کیونکہ ان کی غیبت جب آپ کریں گے، ان کی بدعت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ ان کی بدعت سے باخبر رہیں گے اور دور رہیں گے۔ تو یہیں پہ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں غیبت حرام ہے، فلاں مولانا صاحب ہے، گرچہ ان کے اندر تھوڑی خرابی ہے، ان کی برائی آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر۔ کوئی قرآن کی تفسیر لکھ دینے سے مفسر نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن کی تفسیر منہج صحابہ پر اور منہج سلف پر نہیں ہو۔ کوئی کتاب لکھ دینے سے بڑا عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کتاب کا پورا موضوع کتاب اللہ، سنت رسول اور منہج سلف کے مطابق نہ ہو۔ تو بہت بڑے مؤلف ہیں، ان سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہمارا اور آپ کا نصب العین ہونا چاہیے کہ جب تک زندہ رہیں گے دین خدا کے ان اصولوں پر عمل کرتے رہیں گے، یا تو بات کتاب اللہ سے ہو یا سنت رسول سے ہو، اور ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے جو میزان ہے منہج سلف وہ۔ اس کے علاوہ آپ کتنے بڑے ہیں اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ کیا صحابہ نے، آپ جو بات بول رہے ہیں، صحابہ نے ایسے ہی سمجھا تھا؟ نہیں، السلام علیکم، آپ کی بات نہیں سمجھ لی۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، جن کو سلف کہتے ہیں، اگر ایسے ہی سمجھا تھا، آئیے اہلاً و سہلاً، آپ کا ویلکم ہے، آپ ہم کو سمجھائیے، اپنی بات نہیں، کتاب و سنت کی بات ویسے جیسے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا تھا، ورنہ ہر نکڑ پر اپنے اپنے فہم سے سمجھانے والے مل جاتے ہیں۔ تو منہج سلف کو اپنانا، اور اسی وجہ سے معاشرہ اصلاح کی طرف بڑھتا جائے گا اور اس کی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا۔ جہاں منہج سلف سے ہٹا تو ایک طرف سے الگ بدعت گھسے گی، دوسری طرف سے الگ بدعت، ادھر سے خارجیت کی، ادھر سے اسراریت کی، ادھر سے فلاں بدعت گھس کر کے معاشرے کو اتنا تباہ کرے گی جتنا گناہوں سے معاشرہ تباہ نہیں ہوگا، جتنا گناہوں سے معاشرہ تباہ نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ ایک انسان کو ذاتی طور پر برباد کرتا ہے، لیکن بدعت ایک انسان کو دینی طور پر برباد کرتا ہے۔
اگر آپ کا دین برباد ہو جائے پھر آپ کسی قابل نہیں رہ سکتے. تو اس لیے بدعت، اہل بدعت اور ان بدعتیوں کے دفاع کرنے والے سے دور رہنا، جو ان بدعتیوں کی کتابوں کو نشر و اشاعت کرے، ان کی تعریف کرے، ان تمام سے دور رہنا آج کی نہیں ہر زمانے کی یہ ضرورت اور تقاضا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کے بعد 5 منٹ اور باقی ہے کیونکہ مجھے 50 منٹ بولنے کا وقت دیا گیا تھا، تو شاید 2 منٹ اور باقی ہے، اس میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی آدم علیہ السلام، ایک خاتون یعنی حوا علیہ السلام سے پیدا کیا اور تمہیں الگ الگ قبیلے میں بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. قبیلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سید ہیں تو ہم بہت بڑے ہو گئے، آپ انصاری ہیں، آپ فلاں ذات کے ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم اونچے نہیں. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جو عمل میں پیچھے رہ گیا حسب و نسب کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا. اگر ایک نالی صاف کرنے والا مسلمان 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ اس سید سے بہتر ہے جو بے نمازی. ابو لہب سید تھا، بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے. ابو لہب جہنم میں گیا، بلال رضی اللہ عنہ جنتی. تو اللہ کے یہاں یہ خاندانی شرافت کوئی کام نہیں آتی، دینی شرافت کام آتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. اور تقویٰ چہرے پر نہیں ہوتا، دل پر ہوتا. جیسے اللہ کا خوف سب کے سامنے ابھی ہے، مسجد میں ہے، ویسے ہی اللہ کا خوف گھر میں ہو، ویسے ہی راستے میں ہو، ویسے ہی رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، ٹرین میں ہو، تجارت میں ہو، ہر جگہ پر ویسے ہی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، اس کو کہتے ہیں متقی. ورنہ جھوٹا تقویٰ، نفاق والا تقویٰ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. ہم آپ کے سامنے بڑے اچھے بن رہے ہیں، پیچھے میں گئے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب ہم اپنے شیطان کے ساتھ اکیلے میں رہیں تو اس شیطان سے بھی بڑے شیطان بن جائے. ہر جگہ اللہ رب العالمین کا خوف رکھنا اور اللہ سے ڈرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. آیت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. کیونکہ معاشرے میں جو پچھلی آیت گزری ہے یہ والا بھی مسئلہ بہت لوگوں کے درمیان تفریق کرتا ہے. ارے تم چھوٹی ذات کے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے، تم ہم لوگوں کے خادم بنائے گئے. یہ دوسرے کلچر سے ہمارے اندر آیا. چھوٹی ذات کے لوگوں کو عزت نہیں دینا، بڑی ذات کے لوگ ہیں تو آپ ہم کو سلام ٹھوکیے، ہم کیوں سلام دیں گے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سب کا خاتمہ کرنے آئے. جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی. اس آیت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا. کچھ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کے احسان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے لا تمنوا علی اسلام. اسلام لا کر کے تم نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی. ورنہ اللہ ہمیں اور آپ کو کفار اور یہود کے گھر میں پیدا کر دیتا اور یہ اللہ کا عدل ہوتا. ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا کسی چیز کی، ہم دین کے خلاف رہتے، کیا کر لیتے ہم. یہ رب العالمین کی مہربانی، اس کا تحفہ اور اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کی اور اسلام کی توفیق دی. ورنہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کے خلاف ہیں. آپ دیکھ لیجئے اگر ہم بھی ان میں سے ہوتے معاذ اللہ تو ہمارا کیا ہوتا. اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون. تم جو کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے. مان لیجئے اس میز پر آئی فون رکھا ہے، 50,000 روپیہ رکھا ہے، ساری چیزیں رکھی، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف ایک کیمرہ ہے. آپ اٹھائیں گے؟ کوئی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ جانتا ہے کیمرہ ریکارڈ کرے گا، بعد میں سب پکڑ لیں گے، بدنامی ہوگی، بولے گا سب چور. پھر جب اکیلے میں گناہ کرتے ہیں تو یہ احساس کیوں نہیں آتا؟ 2 فرشتے ہیں. کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، چھپا سکتے ہیں کیمرے کو، منہ پر ماسک لگا سکتے ہیں، کیمرہ نہیں پہچانے گا. کیا فرشتے کو بھی آپ بھگا سکتے ہیں؟ ایک اچھائی لکھنے والے، ایک برائی لکھنے والے، ان سب سے آگے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے. چاہے زمین کی تہ میں چلے جائیں یا آسمان کی فضاؤں میں گم ہو جائیں. تو کوئی بھی کام جب ہم الگ اکیلے میں اندھیرے میں کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف کرتے ہیں تو یہ احساس کیوں نہیں آتا؟ اور اسی احساس کا نام تقویٰ ہے. اگر یہ احساس نہیں ہے اکیلے میں تو ہمیں تقویٰ کو بڑھانے کی اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جن باتوں کو ہم نے سنا ہے سورہ حجرات کی روشنی میں
اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو کے اوپر عمل کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر اور منہج سلف پر زندہ اور باقی اور تابندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔